الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ السرور۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نماز کو قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ معزز سامعین کرام، صاحب کا جو بیان نصیب ہوا اس میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم رکھو، کہ قیام صلاح کے حوالے سے گزارشات پیش کی تھیں۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے۔ نماز فرائض میں سب سے بڑا فریضہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن و کافر کی پہچان ارشاد فرمایا ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے نماز ہم میں سے نہیں۔ اور نماز وہ عبادت ہے جو شب معراج اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ اس کی ادائیگی ابتدائے زمانہ سے، اور حضرت جبرائیل امین جہاں وضو کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک انداز پہنچایا، وہیں دو گانا ادائیگی کا بھی آپ تک انداز پہنچایا۔ جہاں تک بات آتی ہے احکام کی، تو خبر ایک ہی ہے، احکام میں تبدیلی ہوتی رہی۔ اسی طرح نماز کی ادائیگی میں اس کی عدد کے حوالے سے، اس میں تلاوت کے حوالے سے جو ہے وہ آپ ابتدائی زمانہ سے لے کر فرائض 5 فرائض تک، جب 5 وقت کی نماز فرض ہوئی تب تک اس میں فرق آتا ہے، تبدیلی فرمائی۔ لیکن حق کی تعلیم ابتدا سے حق پر، اور بتدریج اس کا وہ نفاذ جو سہل اور آسان ادائیگی کی صورت بندے مومن کو نصیب ہو، یہ اللہ کریم کی شان ہے کہ اس نے عطا فرمایا۔ اور یہاں میں نے جہاں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے حوالے سے گزارشات پیش کی، تو دوسرا حصہ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ معزز سامعین کرام، انسانی ضرورت میں جہاں بنیادی حصے اس کی بقا کے، اس کی حیات کے ہیں، ان میں انسانی معاشرے میں نظام معیشت بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ آج جب ہم غور کرتے ہیں تو پوری دنیا میں جو معیشت ہے، اس کا دباؤ تمام انسان محسوس کر رہے ہیں، تنگی محسوس کر رہے ہیں، اور اس کے حل جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں۔ دین اسلام بڑا جامع ہے، اکمل ہے، اور انسانی ضرورت کے ہر پہلو کو مخاطب فرماتا ہے۔ جہاں اللہ جل شانہ نے عبادت کا فرمایا، اور بنیادی بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کریم نے اتنا واضح بیان فرمایا قرآن و سنت سے لے کر، جو علماء کرام نے تحقیق کی، فقی ائمہ کرام نے ہمارے لیے چیزیں آسان فرمائیں، یہ بات بڑی واضح ہے۔ صرف ہمارے سمجھنے کی ضرورت ہے، عبادات ہماری ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، اللہ کریم کی ذات بے نیاز ہے۔ اب جب ہم نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی ترغیب دیتے ہیں، اس میں بنیادی جو تبلیغ ہے وہ بندے مومن کی ذاتی نماز جو ہے اس کی ادائیگی ہے۔ یہاں جب فرمایا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھو، تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قیام صلاح میں بندے مومن کی وہ کیفیت اور حال بیان فرماتے ہیں کہ وہ جہاں سے گزرے مخلوق خدا نمازی ہوتی چلی جائے، کہ قیام صلاح بندے مومن کی ایسی ہو۔ ہم اپنے آپ کو، اپنی عبادات کو، اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر احکامات دین کے جو ہے اوزان پر بحث نہیں کر سکتے کہ ان کا زندگی میں کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہاں، اللہ کریم خشوع سے، خضوع سے، پورے حکم کے تحت عبادت جو ہے اس کی ادائیگی، یہ توفیق عطا فرمائیں، اسے شرف قبولیت نصیب ہو، پھر نتائج سمجھ آئیں گے، ذات میں بھی سمجھ آئیں گے،
اور گرد و پیش کے ماحول پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے نظر آئیں گے۔ لیکن اگر خوراک حرام ہے، ادائیگی ذاتی پاک بزرگی کی نیت سے ہے اور مخلوق پر دھاگ بٹھانی ہے، تو پھر اس کے اثرات مرتب نہیں ہوں گے جو قرآن و سنت بیان فرما رہے ہیں۔ ہاں، جس نے اپنی نیت کی کہ وہ چاہے کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ اسے کہنا شروع کر دیں گے، مجھے بزرگ برتر سمجھے، وہ سمجھنا شروع کر دیں گے۔ لیکن جو اس کے اثرات مثبت ذات سے معاشرے تک مرتب ہونے ہیں، وہ نہیں ہوں گے، چونکہ بنیاد ہی ٹیڑھی رکھی گئی۔ اور نماز ہماری ضرورت ہے، عبادات ہر حکم اور ہر حصے کی ہماری ضرورت ہے، ہمیں اس قابل کرتی ہیں کہ اللہ جل شانہ کی جو بندگی ہے وہ بھی نصیب ہو، اس میں ترقی بھی نصیب ہو، اور یہ جو رشتہ ہے خالق سے، جہاں بنیاد عطا فرماتی ہیں عبادات، وہاں اس رشتے میں ترقی کا سبب بنتی ہیں۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ میں نے عرض کیا انسانی حیات میں، انسانی معاشرے میں نظام معیشت بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بحث ہو سکتی ہے کہ نظام حیات میں کون سا نظام جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے، نظام عدل کو کہیں، نظام معیشت کو کہیں، نظام تعلیم کو کہیں، نظام صحت کو کہیں، بنیادی ضروریات ہیں۔ لیکن جب حیات ہوگی تو پھر نظام حیات کی بھی ضرورت پیش آئے گی۔ اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں انتظامات فرمائے تو مواخات مدینہ کے تحت مہاجرین و انصار کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم فرمایا کہ نووارد جو ہستیاں اللہ کے حکم سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں اپنا وطن، اپنا مال، اپنے اسباب، ہر شے چھوڑ کر مدینۃ النبی میں جہاں حاضر ہوئے، تو جو بنیادی ضرورت ہے معیشت کی، نبی کریم نے وہ مواخات مدینہ سے حل فرمائی۔ اور جب بات زکوٰۃ کی آتی ہے تو معزز سامعین کرام، دین اسلام اس نظام میں جو بنیاد بیان فرماتا ہے، اس حصے سے جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دولت یا مال کسی ایک کونے میں ایک فرد یا کچھ افراد کے پاس جمع نہ ہو، اس کا نظام ایسا ہو کہ وہ پورے معاشرے میں اس کا ایک دائرہ قائم رہے، اور اس دائرے کے سبب ہر کوئی اپنی حیثیت میں مستفید ہوتا رہے۔ اب ہم نے کیا کیا کہ جہاں سود کی لعنت اختیار کی، وہاں پھر اس کے نتائج بھی ہم بھگت رہے ہیں، اس لیے کہ سود مال ایک جگہ جمع کرتا ہے، جس کے پاس زائد ہے اس کے پاس مزید جمع ہوتا ہے، جو کمزور طبقہ ہے وہ مزید محکومی میں چلا جاتا ہے، کمزوری میں چلا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں کہیں کسی ایک جگہ پر یہ مثال موجود ہو کہ وہاں سود نہ ہو، شراکت داری ہو، تو وہاں کی نظام معیشت بنسبت باقی اقوام عالم کے اچھی چل رہی ہے اور مستحکم چل رہی ہے۔ اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ مثال بھی ہمیں غیر مسلموں میں ہی ملتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، ایمان کی وہ پختگی نصیب ہو جو اللہ کی ذات پر بھروسے کا سبب ہو۔ شاید یہ میرے لفظ بہت سخت ہیں جو میں نے ادا کیے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اللہ کریم کا ماننا، کون بندہ مومن ہے جو یہ کہے کہ میں اللہ کریم کو نہیں مانتا؟ اس کے اوصاف کے ساتھ ماننا، کون ہے جو یہ کہے کہ میں اس کے اوصاف کے ساتھ اس کی ذات کو نہیں مان رہا؟ لیکن کتنے ہیں کہ وہ یہ کہہ سکیں، ان کے عمل شہادت دے سکیں کہ ہم نے جو مانا اسے ہم نے اختیار بھی کیا۔ تو جب بات اختیار کرنے کی آتی ہے معزز سامعین کرام، تو وہ ماننا، وہ ایمان ہمیں ظاہری حصوں میں نہیں نظر آتا، کمزوری ہے اور بے شمار کمزوری۔ اسی لیے تو جہاں ہم نے اپنے قانون میں سپریم لا قرآن و سنت لکھ رکھا ہے، وہیں اسی ملک میں نظام معیشت کو ہم نے سود پر قائم رکھا ہوا ہے۔ اب نظام سود پر جب ہم نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے تو وہ جو دائرہ پورے معاشرے میں اسباب کا، مالیت کا، دولت کا چلتا ہے اور ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق مستفید ہوتا چلا جاتا ہے، وہ رک گیا ہے۔ اب جب وہ رک گیا ہے
تو یہ بیماری اس طرح لاک ہو رہی ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کے جہاں مقابل کھڑ رہی ہے، وہاں کھڑا کر رہی ہے، وہاں اس کے اثرات جگہ جگہ عیاں ہو رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں، ہماری کیا مثال ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں دنیا کا نظام اس پر قائم ہے اور دنیا کے مقابل کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، اور ہماری بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کوئی ہے نہیں سوائے اللہ۔ تو جہاں اقرار ہر شے میں پہلے تمام کے انکار کا سبب بنتا ہے، پھر اس حصے تک پہنچاتا ہے کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، وحدانیت کی بنیاد ہے، تو پھر یہ ماننا، یہ اقرار، یہ ایمان کہاں ہے کہ جہاں ہم یہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نظام حیات کے لیے ضرورت ہے دنیا کی۔ اس سب کا تو انکار کر کے اللہ جل شانہ کو ہم نے اپنا الہ مانا، وحدہ لا شریک مانا، تو اس کے بعد پھر یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں تو کتنا بڑا تعداد ہے۔ اور یاد رکھیں یہ تعدادات دنیا میں بھی تکلیف کا سبب بنتے ہیں اور اخروی حیات جو ہے اس میں بھی تکلیف کا سبب ہوں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ بنیاد یہاں سے سیدھی نصیب ہو۔ اب نظام زکوٰۃ پر جب بات آتی ہے تو زکوٰۃ سال بھر کی بچت پر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مال اس کے کاروباری حیات میں چل رہا ہے اس پر اللہ کریم نے جو 2.5% لگا ہے وہ مخلوق کو دے رہا ہے۔ وہ جو سال بھر استعمال ہی نہیں ہوا، ایک جگہ رک گیا، اس میں سے 2.5% اپنے جو غریب غربا ہیں انہیں دینا ہے۔ اور پھر اس کی جو ترتیب ہے، جو جتنا قریبی ہے، عزیز داری ہے، پھر ہمسائے ہیں، مسافر ہیں، ایک ترتیب ہے جس سے وہ رشتے کی بھی تکمیل ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت بھی ہوتی ہے، اور باہم جو ہے رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے کہ بندہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ عشر ہے، پھر اس کے ساتھ صدقات ہیں۔ دین اسلام ایسی ترغیب عطا فرماتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کریم کی دین ہے اور اسی کی عطا ہے، مال اس کا ہے، اسی کے نام پر دو، وہ اس کا بدلہ تمہیں اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اور کیسی اس کی شان ہے، کیسی کرم نوازی ہے۔ جو کچھ ہے، جس کے پاس ہے اس سمیت سب کچھ اسی کا ہے، پھر اسی کے نام پر اسی کا دینا، اسی کا بندہ، اسی کی مخلوق، پھر اسے ہی وہ اجر اور ثواب عطا، یعنی اپنی رضا عطا فرما رہا۔ کیسی کرم نوازی ہے معزز سامعین کرام، لیکن یہ نور ایمان سے نظر آتا ہے۔ ہم بصارت سے متلاشی ہوتے ہیں، یہ کیفیت اور حال بصیرت سے سمجھ آتے ہیں، اور بصیرت نور ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن کریم نے دیکھتی آنکھوں کو اندھا بیان فرمایا ہے، سنتے کانوں کو بہرا بیان فرمایا۔ کیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق نہ وہ دیکھ رہے ہیں بیان فرمانا، اور نہ آپ کا بیان فرمانا وہ سن رہے ہیں۔ تو جب نور ایمان نصیب ہو معزز سامعین کرام، تو پھر بصارت اس درجے کی نصیب ہوتی ہے کہ بصیرت اس کا سبب بنتی ہے، اور ظاہر اور باطن دونوں پہلو نظر بھی آتے ہیں، سمجھ بھی آتے ہیں، اور توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو جب وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، تو معزز سامعین کرام وہ جو سال بھر ایک جگہ پیسہ رکا رہا اس میں سے 2.5% جو ہے وہ واپس خرچ ہو۔ مصارف میں کہاں کیا حکم ہے، لیکن بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کی ادائیگی باقی سارے رزق کو بھی پاک کرتی ہے، اس کی کمی بیشی کو دوری کا سبب بنتی ہے، اور وہ جو مال ملکیت کے حوالے سے مالک کا بچتا ہے اس میں 2 طرح سے تقویت نصیب ہوتی ہے۔ ایک اس کی برکت ہے کہ وہ کم مال کا خرچ بھی جو ہے اس کے لیے فائدے میں زیادہ ہوتا ہے۔ پھر دوسری کیفیت جو ہے وہ ہے کہ جو ایمان میں ترقی کا سبب ہوتی ہے، جو اس کے گرد و پیش حالات ہیں اس میں اس کے لیے آسانی کا سبب ہوتی ہے، کیونکہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ اس سے حاصل کیا ہوا، اور برکت کی بات ہو تو ایک روٹی جو ہے وہ شاید 2 بندوں کے پیٹ بھرنے کو کافی ہو،
اور بے برکتگی ہو تو شاید 2 روٹیاں بھی ایک بندے کے لیے ناکافی ہو جائے۔ تو جو برکت ہے مال کی وہ ظاہر اور باطن دونوں میں نصیب ہوتی ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ ہائے میرا پیسہ ہے اور مجھ سے چلا جائے گا، میں کسی کو دے دوں، یہ اس کا حکم ہے جو تیرا بھی مالک ہے، یہ اس کا حکم ہے جس نے تمہیں مال عطا فرمایا۔ ينفقون، تو اس کے دیے ہوئے سے خرچ کر رہا ہے، تیری اپنی نہیں ہے کہ ملکیت کہ تو سمجھے کہ تیری ملکیت ہے۔ اس لیے کہ جب دنیا کی بات آتی ہے معزز سامعین کرام تو عجیب حال ہے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ بیٹھا تھا، گفتگو ہو رہی تھی، ایسے ذاتی حالات پہ بات ہو رہی تھی، تو آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں ممکن ہوتا کہ مسجد کی تعمیر ضرورت ہے تو تعمیر فرمانے کی اپنی پوری صحیح کرتے، یا کہیں تعمیر ہو رہی ہے مسجد میں تو کوشش فرماتے کہ اس میں جو حصہ وہ ڈال سکیں وہ اس میں اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ پھر کوشش کرتے کہ جہاں اپنی زمینیں ہیں وہاں کی جو ضرورت ہے، وہاں مسجد کی زمین دینے کی ضرورت ہو، اس کی تعمیر کی ضرورت ہو، تو اس کوشش میں پورا اپنا جو ہے وہ ادائیگی حصے کی کرتے۔ تو وہ فرما رہے تھے، ایک دن ایسے ذاتی گفتگو میں بیٹھے تو وہ فرمانے لگے، کہیں تعمیر مسجد کی بات تھی تو انہوں نے فرمایا میری ملکیت اصل تو یہ ہے، باقی تو جو شے خریدوں یا بناؤں وہ وارثوں کی ہے، ان میں تقسیم ہوگی، میرا حصہ تو وہ ہے جو اللہ کے راہ پر خرچ ہو رہا۔ اب بات ہے سارا اس کا دیا ہوا، پھر دیکھنے کی بات ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ زمین پر بیٹھے تھے اپنی، تو کسی نے پوچھا کہ کس طرف زمین ہے، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا یہ میری، انہوں نے کہا یہ اللہ کا مال ہے۔ اب ہے اس کا یہ حقیقت ہے، لیکن یہ سمجھ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ حقیقت سمجھ آ جائے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور یہ سمجھ آ جائے کہ میں اپنے اللہ کا ہوں تو پھر ضرورت ہی کوئی نہیں بچتی، پھر محتاجیاں نہیں رہتی، اللہ کریم بے نیاز فرما دیتے ہیں۔ تو وہ بات جب آئے گی زکوٰۃ کی ادائیگی کی تو اس کے مصارف جو ہیں ان کے احکامات میں جو مقروض ہے وہ بھی داخل ہے۔ جہاں آج ہم پورا ملک مقروض ہیں، ہمارا آج کا جو نومولود ہے وہ مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ معزز سامعین کرام، کس نے چوری کی، کس نے ڈاکہ ڈالا، کس نے جھوٹا دعویٰ کیا، کس نے جھوٹا الزام لگایا، یہ ساری بحث مباحثہ ایک طرف رکھ کر دیکھیں، ہر نومولود قرضے میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہمارا نظام ایسا ہے، نظام معیشت ایسا ہے کہ ہمیں اس سے نکلنے نہیں دے رہا۔ اور بیت المال وہ بنیاد ہے کہ جس میں یہ سارا مال جمع ہو کر اس کے تحت جو مصارف ہیں وہاں صرف ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ کا حکم نافذ ہو وہاں پھر بیت المال جو ہے وہ بیت المال کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بیت المال جو ہے وہ اس نام سے اکاؤنٹ بنا، اس نام سے نظام بنا، لیکن اس کے مصارف کو جب دیکھا جائے تو بندے کو دکھ ہوتا ہے کہ ثقافتی طائفے اس نام سے، یعنی گانے بجانے کے لیے جو کہیں جا رہا ہے اس پر کہ اس کے اخراجات جو ہیں وہ بھی دیکھے۔ اب اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، بے شمار کمزوریاں ہیں ہماری قوم میں، گناہ ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک وصف ایسا ہے اس قوم میں کہ یہ خرچ کرتی ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے کا یہاں جہاں کہا جاتا ہے تو وہاں یہ بے دریغ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ توفیق دے کہ وہ خرچ اخلاص پر مبنی ہو۔ اب نظام حکومت ایسا ہے کہ اس کو ٹیکس کو نہیں دے رہا، لیکن غور کیجئے گا رمضان المبارک گزرا ہے اس کا فطرانہ دیا ہوگا، روزہ نہیں رکھا تو اس کی اجرت جو ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ غریب کی تقسیم تک پہنچی ہوگی، صدقہ خیرات جو ہے وہ کیا ہوگا۔
پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہم نے مختص کر لی ہے رمضان المبارک کے ساتھ، اس کا حکم سارے سال میں آتا ہے، لیکن اس پیسے پر آتا ہے جو سال بھر کے لیے رک جائے۔ اب اس کو رمضان المبارک میں اپنے حساب سے لے کر آنا کہ رمضان المبارک کی اپنی برکات ہیں کہ وہ برکت نصیب ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن اس کی ترتیب وہ درکار ہوگی جو سال بھر کی جمع جو ہے پیسہ اس کی نسبت سے آئے۔ بہرکیف جو خرچ کر رہا ہے، جس نے جمع کیا ہوا ہے، اس کے سامنے معاملہ ہے، اس کے مطابق وہ اپنی جمع تفریق کر لے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جب ادا کرتے ہیں تو ٹیکس نہیں دے رہے۔ روز شور ہوتا ہے کہ ٹیکس جمع کرو، قوم ٹیکس نہیں جمع کرا رہی، اور ہم ٹیکس نہیں جمع کراتے۔ اس کے باوجود یہ جو کہتے ہیں نا کہ قوم ٹیکس نہیں جمع کرا رہی، یہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ یہاں کا گداگر جو ہے وہ بھی تو ٹیکس دے رہا ہے، وہ نظر نہیں آ رہا، اس کا نام نہیں بھرا جا رہا کہ تو ٹیکس کی ادائیگی کر رہا ہے، لیکن وہ بھی ٹیکس دے رہا۔ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا تھا، حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کانفرنس میں گئے، اس میں ملک کی حالات پر بات ہوئی۔ تو حضرت بیان فرما رہے تھے، انہوں نے فرمایا ایک بلوچستان سے بابا سا تھا، بزرگ سا تھا، مختلف آراء آ رہی تھیں، تو وہ بزرگ کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا جنرل صاحب میرا جو مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک حکیم ہے، وہ ٹیسٹ کرتا ہے، اس کا پرکھنا ہے کہ اس کے پاس جو علاج کے لیے جاتے ہیں جن کا دماغی توازن درست نہ ہو، وہ انہیں ایک مٹکا دیتا ہے پانی کا کہ جاؤ چشمے سے یہ پانی کا مٹکا بھر لاؤ، اور وہ کہنے لگا بزرگ کہ اس مٹکے میں سوراخ۔ اب وہ جاتا ہے چشمے سے پانی بھر کے لاتا ہے، جب پہنچتا ہے تو پھر مٹکا خالی، تو اسے کہتے ہیں کہ پانی بھر کے لاؤ۔ اب وہ یہ نہیں کہتا کہ اس میں سوراخ ہیں، تو وہ دوبارہ چلا جاتا ہے بھرنے۔ تو اس کا دماغ کس درجے کا کام کر رہا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس مٹکے میں سوراخ ہے۔ تو کہا جنرل صاحب ہم جتنے بھی مشورے کر لیں ہمارے مٹکے میں سوراخ، جب ہم اس سوراخ کو نہیں بھریں گے تو ہم چشمے سے پانی لاتے رہیں گے اور پانی کے ساتھ مٹکا ہماری منزل پر نہیں پہنچے۔ اب اس سارے نظام معیشت میں کہاں کتنی خرابی ہے اس پر بحث کوئی نہیں کرتا۔ پوری قوم ہے جی وہ قوم ٹیکس نہیں دیتی، پوری قوم ہے جو قوم ٹیکس نہیں دیتی، اور شام کو جتنی خبر آتی ہے، کہتے تو 22 کروڑ ہیں لیکن 22 سے اوپر تعداد ہوگا چونکہ ہم شمار بھی درست نہیں کرتے، تو اگر 24 کروڑ ہے اس کا بجٹ 22 کروڑ کے حساب سے بنا، پھر وہ لوگ جو مہاجرین کی صورت میں یہاں موجود ہیں ان کا وہ الگ حساب، وہ بھی کوئی نہیں۔ اب وہ بجٹ کیسے پورے ہو جس میں جو بنا 22 لوگوں کے لیے ہے، اس میں سے 24 نے کھانا ہے، پھر ان 24 کے ساتھ اضافی افراد بھی موجود ہیں، اب اس کو پورا کرتے ہیں، اس کی تقسیم اس کے مطابق کرتے ہیں، تقسیم پہلے دن ہی پوری نہیں ہوتی۔ جب وہ تقسیم پہلے دن پوری نہیں ہو رہی، پھر جو اس میں شگاف ہیں، جو اس میں خرابیاں ہیں، پھر اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ یقین مانیں کہ یہ جو ہمارے ضلعی نظام تک بجٹ کا صرف ہونا ہے، اس میں پرسنٹیج ہے تنخواہ الاؤنسز ذمہ داران کے حیثیت کے مطابق جو ان کو حکومت وقت نے بے شمار سہولیات دے رکھی ہیں، وہ ساری الگ ہیں۔ اس کے باوجود جو ہر ضلع میں بجٹ خرچ ہوتا ہے، اس بجٹ میں پھر جو ضلع کے ذمہ داران ہیں ان کی پرسنٹیج ہے، حصہ ہے، اس سے الگ کو کھائے تو کہتے ہیں اس نے زیادتی کی ہے، وگرنہ حصے طے ہیں وہ ہر ایک کو مل رہا۔ کہاں ہم اپنے اس مٹکے میں سوراخ ہیں، کتنے سوراخ ہیں، اگر ہم یہ بھی نہ دیکھنا گوارا کریں تو ہمارا پانی کیسا بھرے۔ پھر جہاں زکوٰۃ کی ادائیگی آتی ہے معزز سامعین کرام، قرض دار کا قرض ادا کرنا زکوٰۃ کے مصارف میں آتا ہے۔ جب پوری قوم قرض میں ڈوب چکی تو بیت المال کی از سر نو جو ایک ترتیب ہے اسے مرتب کرنا اس کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ اگر ہماری قوم کو یہ یقین دیا جائے کہ اس کے دیے ہوئے پیسے کا مصرف درست ہوگا تو یہ قوم پیسہ نہ دے۔
یہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے زیادہ دے۔ یہ دیکھا ہے یہاں ہمارے حکمرانوں نے ملک کا قرض اتارنے کے جہاں دعوے کیے، بچیوں نے اپنے زیور تک دیے، سکول والے بچوں نے اپنے دن کا خرچ جو ہے اپنے لیے نہیں رکھا، قومی بچت کی سکیم میں دیا۔ کہاں گئے وہ پتہ نہیں چلتا۔ تو جب نظام مملکت کو درست کیا جائے گا تو پھر یہاں جو ہے میں سمجھتا ہوں، میرا یقین ہے کہ اگر اسے اسلامی نظام معیشت دی جائے، اللہ اسے وہ عطا فرما دے، ہمیں توفیق عطا فرما دے، یہاں زکوٰۃ دینے والے تو ہوں، زکوٰۃ لینے والا کو نہ رہے، لیکن ہر شے کے ہوتے ہوئے ہمارے پاس ہر موسم ہے، اس لیے کہ ہر سطح کی خطہ زمین، ہر سطح کی خطہ زمین کے ہونے کے سبب نہ صرف ظاہر کی بات آتی ہے کہ یہاں موسم ہے جن سے، بلکہ معدنیات کوئی ایسی نہیں ہے جو ہمارے پاس موجود نہ ہو، بات پھر وہ نظم کی آ جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم آج اپنے اس نظام معیشت میں بہتری لانا چاہتے ہیں تو جہاں وہ ساری تدابیر کر رہے ہیں جو ضرورت ہے، اس میں دیکھیں بیت المال کو سر نو ترتیب دیا جائے اور اس میں زکوٰۃ، عشر، صدقات جمع ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو سانس آ جائے، لیکن ہم ڈرتے ہیں زکوٰۃ کا نام لینے سے کہ بیت المال ہو، ہم جمع کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ پھر بات آئے گی کہ نظام معیشت کو سود سے ہٹاؤ۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ نام اپنے لے لے کہ جی فلاں شخص کی حکومت جو ہے وہ سود کو ہٹانے کا سبب بنی، اس لیے پوری جو دنیا کی قوتیں ہیں ان کے ساتھ اس کا مقابلہ آ رہا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم میں سے ہر ایک تیار ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ ہو، وہ تو ٹھیک ہے، تو یہ جو اقوام عالم ہیں ان کے ساتھ بات نہ ہو۔ میاں یہاں بات جو مخلوقات خدا یا اقوام عالم کے ساتھ جنگ کی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ جوں کمزور ہوگے، جوں محکوم ہوگے، جوں قرض دار ہوگے، تو غلام ہوگے، اور جوں غلام ہوتے جاؤ گے تمہیں اپنے ساتھ بٹھانا اور تمہیں اپنے ساتھ کھلانا کوئی نہیں گوارا کرے گا۔ ایک کشکول اٹھا کر پھر نہیں رہے ہو، یہ ضلالت دیکھ نہیں رہے ہو۔ عجیب بات ہے، قرض کا لینا، سود پر پیسوں کا لینا ہمارے ہی معاشرے میں اسے کوئی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، باعث بے عزتی تھی، اور ہماری انحطاط کہ آج جو قرض لے آئے اس نے کمال کیا، اس نے پوری قوم کو بچا لیا، کیوں؟ اس نے اور مقروض کر لیا۔ کیا بات! تو نظام زکوٰۃ کی اگر ترتیب بیت المال کے حوالے سے دی جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہم اپنے سال کے بجٹ میں بہتری لا سکتے ہیں، بلکہ اس جو قرض ہیں ان کی بہت بڑی ادائیگی جو ہے وہ ممکن ہے۔ اور ایسا نہ کہا کریں کہ یہ قوم ٹیکس نہیں دیتی، اس لیے کہ کسی گدا گر کے پاس اگر کوئی ماچس کی ڈبیا ہے، اس ایک تیلی پر تو تم ٹیکس لے رہے ہو، اس کے بعد پھر یہ کیوں کہتے؟ اس نظام کو بہتر کرو، لوگوں کا اعتماد بحال ہو۔ تو یہ تو وہ باتیں ہیں ذیلی طور پر، لیکن یہ ہیں ہمارے لیے ضرورت۔ ذیلی اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہم قرآن کریم کی جو ہے تفسیر اس حوالے سے چل رہے ہیں اور میں گزارشات اس حوالے سے عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ باتیں کہنی ضروری اس لیے ہیں کہ قرآن کریم عملی زندگی کی رہنمائی فرما رہا ہے، کوئی افسانی باتیں نہیں ارشاد فرما رہا کہ افسانوی باتیں ہیں وہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ حقیقت بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کی ادائیگی کے عجیب عجیب پہلو ہیں، قرآن و حدیث میں دیکھیے گا عجیب عجیب برکات ہیں۔ رمضان المبارک حال ہی میں گزرا ہے، اور جہاں روزے کے بے شمار پہلو بیان فرمائے گئے ہیں وہاں حدیث شریف میں
جسم کی زکوٰۃ بھی بیان فرمایا گیا روزے کو۔ اور غور کیجئے گا، جہاں بنیاد نماز کا فرمایا گیا ہے ادائیگی، وہاں ساتھ متصل زکوٰۃ کی بیان فرمائی گئی ہے۔ تو یہ اتنا لازمی جز ہے انسانی معاشرے کا، ضرورت ہے انسانی معاشرے کی کہ ان احکامات کے تحت عمل کرے، اور جب ان احکامات کے تحت عمل آئے گا تو پھر معاشرے میں سہولت پیدا ہوگی۔ اس لیے میں تمام معزز سامعین کرام سے یہ عرض کروں گا کہ ضرورت ہے ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، اپنی جو حصے کی ادائیگی ہے اس لیے نہ کریں کہ کوئی کیا کہے گا، اس لیے کریں کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کیا ہے، اس کے حضور جا پیش ہونا ہے۔ اپنے مال میں دیکھیں، اس کی ادائیگی میں دیکھیں، جسم کی زکوٰۃ سے لے کر مال کی زکوٰۃ تک ایک ایک پہلو کی نگرانی کرتے آئیں، اور یہ نہ خیال کریں کہ یہ پیسے اللہ کے نام پر جو دینے اس سے میری دولت کم ہو جائے گی۔ اللہ کے ساتھ سودا جو ہے وہ کبھی گھاٹے کا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال قافلے کا اللہ کی راہ پر دیا تو خریدار جمع تھے، انہیں معلوم نہیں تھا، تو انہوں نے اس سودے میں کہ آپ اپنا مال ہمیں دیں، ہم اتنے گنا آپ کو جو ہے منافع دیں گے، تو جب انہوں نے اللہ کی راہ پر دینے کی جب فرمایا کہ کتنے گنے اجر اور ثواب ہے، انہوں نے فرمایا اتنا گنا کوئی دے سکتا ہے؟ کہا جی کیسے کوئی، اتنا تو مال نہیں کہ اتنے گنے کون؟ کہا پھر میں نے اس سے سودا کیا ہے جو 10 گنا سے زیادہ دے گا، تو تمہیں وہ سودا چاہیے جو تم اپنے حساب سے چاہتے ہو۔ تو بات ایمان کی ہے، ایمان کی گفتگی کی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں نور ایمان اس میں مضبوطیاں عطا فرمائے، توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔